بسم اللہ الرحمن الرحیم، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے اور وہ سب سے بڑا کارساز ہے۔ تو ناظرین، آج جو بلکہ کل میں نے جو ویلاگ کیا تھا اسی کے تسلسل سے، کیونکہ آج کافی لوگوں نے اس کے اوپر جو ہے وہ خبر بھی دی ہے، اور سب سے پہلے کریڈٹ جو جاتا ہے وہ شہزاد اکبر صاحب کو جاتا ہے کہ جنہوں نے یہ بریکنگ نیوز دی تھی۔ تو آج یعنی کل جب بلکہ حملہ ہوا ہے بلوچستان میں، جو کہ ہمارے یعنی میڈیا پر تو بہت دیر سے، بلکہ بہت دیر کے بعد ان کو یاد آیا، لیکن ایرانی میڈیا نے اس کے ساتھ ساتھ جتنے برٹن، اس کے بعد آپ لے لیں امریکن اور اسرائیلی میڈیا تک جو ہے یہ خبریں چل رہی تھیں کہ پاکستان پر اٹیک ہو گیا ہے، بلوچستان میں حملہ ہوا ہے۔ تو میرا خیال ہے جیسے مجھے ایک شخص یاد آ رہا ہے اس حملے کے بعد، کیونکہ ہماری جو وزیر وزارت خارجہ ہے اس نے جناب اس کو کیا کہتے ہیں مذمت، جو ہماری ایک چلتا ہے سسٹم، کنڈیم کیا ہے جی۔ ہم نے یہی ان کی ٹویٹ آئی ہے کہ ہم کنڈیم کرتے ہیں، ہم مذمت کرتے ہیں اس حملے کی۔ تو مذمت کرنے سے جناب جو نا مسائل حل نہیں ہوتے، بلکہ اگر آپ کو یاد ہو کہ عمران خان صاحب جب ابھی وزیر اعظم نہیں بنے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ میں اگر وزیر اعظم بنوں گا تو امریکہ میرے ملک پر ڈرون حملہ نہیں کر سکتا، اور چشم فلک نے دیکھا کہ اس دور میں 3.5 سال کوئی حملہ، کوئی ڈرون اٹیک جو ہے پاکستان کے اوپر نہیں ہوا، اور کسی طرف سے بھی، حتیٰ کہ انڈیا نے جو کوشش کی، جو گندی حرکت کی اپنی، اور جس کے جواب میں ہر بندے نے وہ پھر کریڈٹ لینا چاہا کہ شاید ہم نے کیا، نہیں ایسا نہیں ہوتا۔ جب آپ کا وزیر اعظم ایک طاقتور، بہادر اور ایک کسی سٹانس پہ کھڑا ہونے والا ہو، جو یہ نہ ہو کہ ایک دن اس کے الفاظ قاضی صاحب کی طرح اور ہوتے ہیں اور دوسرے دن ان کی اپنی ہی بات کی وہ تردید کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر جناب نقوی صاحب آگے ہمیں یہ حکم صادر فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص، ویسے ہر پورا ملبہ ان کے اوپر ڈال دیا۔ یہ ان کے ساتھ بہت اچھا ہوا کہ انہوں نے سمپلی کہہ دیا کہ جی بلہ تو وہ پیچھے ہٹ گئے ہیں الیکشن کمیشن والے، کہ ہم نے نہیں چھینا، سپریم کورٹ نے چھینا۔ اسی طرح جو ہے وہ نگراں حکومت بھی یہی بات کر رہی ہے کہ اگر لیول پلینگ فیلڈ نہیں دے رہی تو یہ تو سپریم کورٹ نہیں دے رہی۔ تو مراد یہ ہے کہ ڈسٹ بن کس کو سمجھ لیا گیا ہے، وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو، کہ سارا گند جو ہے ان کے اس میں پھینک دیا جائے گا، ان کے چہرے پر ساری سیاہی مال دی جائے گی، اور ساتھ ان کو یعنی سپورٹ کرنے کے لیے، ان کو دلاسا دینے کے لیے یہ کہہ دیا ہے کہ جناب ہم جو ہے ایف آئی آر کاٹیں گے اگر کوئی قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے اوپر تنقید کرے، بلکہ ان کے فیصلے کے اوپر تنقید کرے گا۔ جناب یہ جو ہے اتنی توہین جو آپ لگاتے ہیں، آپ کا کیا خیال ہے کہ یہاں پہ جو ہم آپ کے غلام بیٹھے ہیں؟ ہم تو امریکہ کو نہیں مانتے کہ ہم ان کے غلام ہیں، آپ ہوں گے۔ یہ مسلمان قوم، یہ اللہ کے آگے جھکنے والی قوم، اور ان کا لیڈر، اصل لیڈر تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جو قیامت تک ہمارے لیڈر بھی ہیں، ہمارے نبی بھی ہیں، اور انہی کا جو نام لے کر چلے گا وہ ہمارا لیڈر ہوگا۔ جیسا کہ عمران خان صاحب نے یو این او میں بالکل گرجدار لہجے میں شیر کی طرح دھاڑتے ہوئے یہ بتایا کہ یہ جو اسلامک فوبیا کی آپ بات کرتے ہیں، تو اس چیز کے اوپر، اور یہ بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اگر آپ توہین کریں گے تو ہمیں کتنی تکلیف ہوتی ہے، ہمیں ہارٹ اٹیک تک ہوتا ہے۔ تو انسانیت سامنے آئی، لوگوں نے اس پر بہت، آج کوئی اگر یہ کہتا ہے کہ کسی ملک میں یہ قانون پاس ہوا ہے کہ اگر کوئی قرآن مجید کی بے حرمتی کرے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے حرمتی کرے گا تو اس کو سزا دی جائے گی، تو یہ کریڈٹ جاتا ہے، گوز ٹو آور ایکس پرائم منسٹر عمران خان نیازی، ان کو جاتا ہے۔ اور وہ اس وقت جو انڈیا کو جواب دیا گیا، جو طیارے 2 گرائے گئے، وہ عمران خان صاحب کے کہنے پر گرائے گئے۔ ہاں اس میں تمام پاکستانیوں کا، نیوی کا، آرمی کا حصہ ہو سکتا ہے، لیکن ہم آپ کو یہاں یہ بھی یاد دلا دیں سوری، کہ جنرل باجوہ صاحب کے بارے میں ہم نہیں کہہ رہے، نہ کوئی لوگ ہمارے جیسے یہ بات کر رہے ہیں، سمپلی ہم پروف دیتے ہیں کہ اس بارے میں جو اس وقت کے یہ اپنا سردار اعجاز صاحب نون لیگ کے تھے، انہوں نے کہا، بلکہ اور بہت سے ان کے لوگوں نے کہا، اور باقاعدہ یہ تقاریر ریکارڈ کا حصہ ہیں کہ جناب باجوہ صاحب آئے، پسینے ان کے چھوٹے ہوئے تھے، ان کی کانپیں ٹانگ رہی تھی، ٹانگیں کانپ رہی تھیں، اور وہ کہہ رہے تھے
کہ ان کو فوری طور پر واپس کیا جائے، نہیں تو انڈیا حملہ کر دے گا۔ اور جب ان کے بارے میں نسیم زہرا اور حامد میر صاحب کا انٹرویو ہے، جس میں باقاعدہ انہوں نے ان صحافیوں کو بٹھا کر یہ کہا کہ ہمارے پاس جو ہے انڈیا کے ساتھ لڑنے کے لیے پورا تیل بھی موجود نہیں ہے اور ہمارے ٹینکوں کو زنگ لگا ہوا ہے، یعنی اپنی ایک کمزوری صحافیوں کو بتانا۔ اور اس پہ نظیم زہرا صاحبہ کا سوری یہ میری ذرا آواز خراب ہے، ان کا یہ کہنا کہ ان پر جناب ان کا کورٹ مارشل ہونا چاہیے، مقصد کیا ہے ان کو پھانسی لگنی چاہیے، تو یہ کوئی غلط بات نہیں ہے، کیونکہ ایک شخص اگر آپ کی فوج جیسے افغانستان نے تو نہیں کہا کہ ہمارے پاس ہتھیار نہیں ہے، ہم امریکہ سے لڑ نہیں سکتے، آپ ایک سیدھا سیدھا پوری دنیا کو پیغام دے رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ کاکڑ صاحب ابھی ابھی کچھ عرصہ پہلے جو ہے ایران کے مل کر آ رہے ہیں جناب ان کو، تو میرا خیال ہے کہ یعنی یہ بات جو ہے اس کو یوں تو نہیں کہا جائے کہ بالکل ذہن سے نکال دیا جائے، انسانی ذہن ہے وہ تو اللہ تعالیٰ جتنی باتیں ہمیں حکم فرماتا ہے اس پر بھی سوچتا ہے انسانی ذہن، یعنی اللہ ہمیں کبھی ایسا نہ بنائے کہ ہم اللہ کے جو اللہ نے حکم صادر فرما دیے اس کے اوپر ہم جرا کریں یا کوئی ایسی گفتگو کریں جس سے نعوذ باللہ ہم گناہ گار ہوں اللہ کی بارگاہ میں، لیکن انسانی ذہن ہے اس میں سوال اٹھتے ہیں۔ تو محترم سوال اٹھے گا کہ آپ وہاں گئے، آپ نے کون سی ایسی حرکت کی کہ سیدھا سیدھا آپ کا تعلق بھی بلوچستان کے ساتھ ہے، اور بلوچستان میں آپ بھی یہی کہہ رہے ہیں جو کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ایک جہادی تنظیم پر حملہ کیا جس نے ایران میں ایک جیل پر یعنی حملہ کر کے جو ہے وہاں ان کے بندے مارے تھے، تو اس کا یہ کیوں ہوا؟ کیونکہ آپ جناب صرف پی ٹی آئی کو کراش کرنے میں، پی ٹی آئی کے لوگوں کو کراش کرنے میں، حق سچ کی بات کہنے والے صحافیوں کو اٹھانے میں مصروف ہیں۔ آپ کا سارا وقت پاکستانیوں کی آواز دبانے میں، ان کے گھروں میں گھسنے میں، ان کی بہو بیٹیوں کی عزتیں تار تار کرنے میں آپ کا وقت ہے۔ لگ رہا ہے یہ وہی ہسٹری دہرائی جا رہی ہے جو 1970 میں ہوئی تھی، 1971 میں ہوئی تھی، جس میں آپ لوگوں نے آج آپ بے شک پاکستان سٹڈیز میں یہ پڑھاتے ہیں کہ انڈیا نے ٹریننگ دی تھی ان کے جناب لوگوں کو، نہیں، ٹریننگ ان کو آپ نے دی تھی۔ آج پنجاب کے لوگ اگر آپ کے خلاف ہیں، آج اگر جو ہے بلوچستان آپ کے خلاف ہے، اگر آج سارا سندھ آپ کے خلاف ہونے جا رہا ہے اور کے پی کے مکمل طور پہ آپ کے خلاف ہے، تو اس میں کوئی انڈیا نے ان کو ٹریننگ نہیں دی جناب، اور نہ عمران خان صاحب نے کوئی بات غلط کی ہے۔ میں تو بلکہ تقریر سن رہا تھا خان صاحب کی، تو مجھے تو وہ سنہری دور یاد آ گیا جب وہ پوری قوم کو بتا رہے ہیں، بلکہ وہ بھی سنہری دور تھا کہ جب ان کی حکومت ختم کر دی گئی کہ ان کو موقع مل گیا ان لوگوں کے چہروں سے نقاب اتارنے کا، جب انہوں نے بتایا کہ میں یہ کام کرنے گیا تھا کہ رشیا میں پاکستانیوں کے لیے گیا ہوں، میں وہاں گیا ہوں، اور انڈیا سے تو وہ نہیں پوچھتے کہ آپ تیل کیوں سستا لے رہے ہیں، اور اس وقت 150 روپے لیٹر جو ہے تیل مل رہا تھا، جس میں 20 روپے سبسڈی دے رہی تھی حکومت، اور اگر 30% کم پہ ہمیں وہ تیل ملتا تو صاف سی بات ہے کہ ہمیں 120 روپے میں جو ہے لیٹر تیل ملنا تھا۔ بجلی کے ریٹس کم سے کم کیے جا رہے تھے، خاص کر غریبوں کے لیے کہ جن کے یونٹس کم استعمال ہوتے ہیں، اور آج صرف عیاشیاں کروائی جا رہی ہیں جناب، جن کو ان لوگوں کو جو کہ باطل کے ساتھ کھڑے ہیں، جو عوام کے ساتھ نہیں کھڑے، جو پاکستانی عوام سے پیسے لیتے ہیں اور فیصلہ دیتے ہیں پاکستانی عوام کے خلاف۔ اور اگر ہمیں جناب محسن نقوی صاحب یہ ڈرانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو بات کرے گا جناب قاضی صاحب کے فیصلے پر یا قاضی صاحب پر تو ان کے خلاف ایف آئی آر درج ہوں گی، آپ جناب ہزاروں ایف آئی آر درج کریں، لیکن یہ ہم کوئی نہ تو ہندو اللہ معافی دے ہیں، نہ ہم جو ہے کفار ہیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ آپ نے حق سچ کے لیے ڈٹ کر کھڑے ہونا ہے، تو حق سچ پاکستانیوں ایک چیز ذہن میں رکھ لو کہ غیرت ہے بڑی چیز جہان تگ و دو میں، پہناتی ہے درویش کو تاج سر دارا، کہ وہ درویش آپ نے دیکھا ہوگا جب ٹرمپ سے ملتا ہے تو آپ کو پتہ چلا ہوگا کہ سر دارا سر جو ایک یعنی بہت بڑا بادشاہ کا نام دیا جا رہا ہے، تو وہ بھی اس دور کا ایک بادشاہ تھا، تو اس کے آگے کس طریقے سے وہ ملتا ہے، کیونکہ مسلمان کو اس چیز کی پرواہ نہیں ہوتی کہ اس کے آگے کتنی بڑی شخصیت، وہ تو صرف اللہ سے ڈرتا ہے۔ تو اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ، انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی۔ پاکستان زندہ باد۔